اور میں حیران ہوں جب ان روایات کو جمع کرتے ہیں کہ یہ 3 کلمات جب انسان کہہ دیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی اور تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی، اور تیرے بھیجے ہوئے اس دستور کو جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، اس کو زندگی کا سچا اور صحیح دستور مان کے راضی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو ایک مرتبہ یہ لفظ تینوں بول دیتا ہے، اللہ میں راضی تجھ سے بھی، تیرے پیغمبر سے بھی اور تیرے دین سے بھی، پہلا انعام یہ ملتا ہے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، رب تعالی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے، من قال حين يصبح 3 وحين يمسي 3، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا، شفاعت کروں گا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ کوئی جنتی اپنے اوپر والے درجے تک اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے مجھ پہ، یہ بات اپنی زبان پہ لے آئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اسے محفوظ فرما دیں گے۔ چوتھا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا الزعیم، میں ضامن ہوں، لآخذنہ بیدی، میں اس شخص کا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کرواؤں گا۔ پانچواں فائدہ جو 5ویں روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جلال نے یہ حق رکھا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، رب تعالی قیامت کو اسے جنت میں تو داخل فرمائیں گے، اس وقت تک نعمتیں دیتے رہیں گے جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دے گا رضیت یا رب، میں اب اللہ راضی ہو گیا۔ آج اس مبارک کلمے کو اپنا ورد بنائیے۔